ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ یورپی ارکان پارلیمنٹ کا 30 رکنی وفد مقبوضہ کشمیر کے دورے پر ہے۔ بھارتی حکومت نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہیں، یورپی یونین کے وفد کو جان بوجھ کر امتحانات کے موقع پر دورہ کرنے کی اجازت دی، کیونکہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے 1 لاکھ سے زائد طلبہ آج اور کل اپنے سالانہ امتحانات دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تاہم یورپی پارلیمنٹ اور اعلیٰ یورپی حکام اس دورے سے لا علم ہیں، جس کی وجہ سے اس دورے پر سفارتی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں متعدد یورپی سفارت خانے بھی اس دورے سے لا علم ہیں۔ کشمیری اسکالرز کنسلٹیٹو اینڈ ایکشن نیٹ ورک نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی ارکان پارلیمنٹ کے وفد سے کہا ہے کہ بھارت ان کے دورے سے یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اب تک بھارت کی سول سوسائٹی کے 5 گروپ دورہ کشمیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے وہاں جاری محاصرے کے بارے میں اپنی رپورٹس جاری کی جو انتہائی پریشان کن ہیں۔ کچھ دنوں سے سری نگر میں دکانیں صبح 2 گھنٹوں کے لیے کھولی جا رہی تھیں، لیکن آج یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کے دورے کے موقع پر لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے دکانیں نہیں کھولیں۔ کانگریس کے رہنما اور راہل گاندھی نے یورپی یونین کے وفد کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے کے بھارتی احکامات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی اراکین پارلیمنٹ کا جموں کشمیر میں داخلہ کیوں ممنوع ہے۔ شیراز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ایران میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کے لیے پرامن احتجاج اور مشل بردار مارچ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی ارکان کانگریس، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم اور بھارتی میڈیا نے بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکام نے کشمیریوں کی آواز کو دبا رکھا ہے۔ کشمیری بھارت سے بغاوت کر چکے ہیں اور قابض انتظامیہ سے نالاں ہیں۔ بھارتی لاک ڈاؤن اور سخت پابندیوں کے باوجود دنیا جان چکی ہے کہ نریندر مودی حکومت اپنے 5 اگست کے غیر جمہوری اقدام سے کون سے ناپاک مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کشمیر کی صورتحال اور بی ڈی سی کے نام نہاد انتخابات کے بعد کشمیر کی صورتحال کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ سوشل ویب سائٹ UNA کے رپورٹر عارفہ خانم شیروانی کی گفتگو۔ یہ کس طرح کا ہم نے دیش بنا لیا ہے جہاں پر ہم 80 لاکھ لوگ ایک طرح کی بڑی سی جیل میں بند ہیں اور ان کی آواز پوری دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کشمیر کی بات بھی کرتا ہے، اگر کوئی یہ بھی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ سامانیہ نہیں ہے، جیسا ہماری سرکار اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اب لگ بھگ 3 مہینے گزر جانے کے بعد کشمیر میں حالات کیا ہیں، تازہ حالات کیا ہیں، کیوں نہیں یہ لوگ چاہتے کہ آپ اس بات کو جانیں۔ آرٹیکل 370 کے بعد یہ ایتہاسک قدم تھا، اس کے بعد BDC کا چناؤ ہوا، لیکن جو لوگ چنے گئے ہیں ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ واپس ان علاقوں میں جا پائیں جہاں کے لوگوں نے ان کو چنا ہے۔ بھارتی سنگینوں کے سائے تلے نام نہاد بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا جو چناؤ ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھارت کو نام نہاد لوکل باڈی کے انتخابات کا ڈھونگ رچانے کے بجائے کشمیری عوام کو ان کا حق دینا چاہیے۔